بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کر رہے ہیں ایک ایسے صحابی رسول کی جنہیں حضرت زید الخیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جو ایمان لانے کے بعد کسی ادنا سے ادنا ترین گناہ کے بھی مرتکب نہ ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں، ہر انسان فطری طور پر خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کچھ زیادتیاں ہیں۔ ہر ایک انسان نہ ہی اچھائی میں کامل اور مکمل ہے، نہ ہی برائی میں کامل اور مکمل ہے۔ کچھ اچھائیوں اور کچھ برائیوں کا مجموعہ ہے۔ ہر ایک انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں۔ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بہتر تھے، وہ اسلام لانے کے بعد زیادہ خیر، بھلائی اور اصلاح والے بنے۔ اللہ نے انہیں اسلام لانے کے بعد بھی اسی طرح ایک بہتر سے بہترین بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی رسول دونوں اعتبار سے ہمارے سامنے ہے۔ ایک رخ ان کی جاہلیت کے زمانے کا ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، جو انہوں نے اپنے ماحول اور معاشرے سے پایا، جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، اہل علاقہ سے پایا۔ اور دوسرا رخ اسلام کی مرہون منت ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ملی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ملا، جو انہیں قرآن کی سنت میں ایک دستور اور منشور ملا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہیں حضرت زید الخیل کہا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ انہیں اسی نام سے پکارا کرتے تھے، اسی نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ انہیں بہترین انداز سے، بہترین لقب سے، بہترین شخصیت سے، بہترین ایک نامور شخصیت، جو ایک نیک، متقی اور پرہیزگار سمجھے جاتے تھے، جب وہ اسلام لائے تو پھر نور علی نور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زید الخیل کو زید الخیر کے نام سے یاد کیا، یعنی یہ وہ زائد ہے جو خیر ہی خیر ہے، جو لوگوں کی بھلائی ہی بھلائی ہے، جو لوگوں کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے۔ اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کر کے قیامت تک کے لیے زید الخیر حضور کی زبان اطہر سے کہلوا دیا۔